نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اللہ کی بہت بڑی نعمت پانی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری پیاس بجھانے کے لیے، پانی ہم تک پہنچانے کے لیے کن کن چیزوں کو ہماری خدمت میں لگایا ہے۔ کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندر کی شکل میں محفوظ فرمایا ہے، اور اسے سڑنے سے بچانے کے لیے اول تو اسے نمکین بنا دیا ہے، اور دوسری طرف اسے ہر دم اس طرح رواں دواں کر دیا کہ اس کی موجیں، لہریں، حرکت اور بےتابی کی علامت بن گئی ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ اس میں روزانہ ہزاروں جانور مرتے ہیں، لیکن یہ پانی کبھی سڑتا نہیں۔ لیکن انسان کے لیے پانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے ڈائریکٹ فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اول تو اس پانی کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ اسے انسان پی نہیں سکتا، دوسرے اس پانی کا حصول یعنی اس سمندر سے پانی حاصل کرنا آس پاس بسنے والوں کے لیے ہی ممکن تھا، دور رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سمندر سے مانسون اٹھا کر اس میں ایک آٹومیٹک پلانٹ فٹ کر دیا ہے، جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز سسٹم کسی انسانی محنت یا مالی خرچ کے بغیر مسلسل یعنی لگاتار جاری ہے۔ دوسری طرف اس مانسون کو بادلوں کی شکل دے کر ایک فری ایئر کارگو سروس فراہم اپلبدھ کر دی گئی ہے، جس کے ذریعے یہ ترل پانی ہوا میں تیرتا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی مسافت دوری طے کرتا ہے، اور اس کی ہوائی اڑان نے دنیا کے ہر خطے حصے کو سمندر کا پانی ریسائیکل میٹھا کر کے سپلائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہیں اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھر یا 6 مہینے کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت نے انتظام فرمایا کہ بادلوں کو یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے فروزن ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ سرکشت فرما دیے۔ پانی کا یہ دل فریب کولڈ اسٹوریج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دلکش نظارے تو پیش کرتا ہی ہے، لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔ پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برفستان میں جا کر خود اپنی ضرورت پوری کریں، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنا دیے، اور اس کے علاوہ پانی کے چشموں کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی ندی، نالوں، تالابوں کی شکل میں پائپ لائن بچھا دی گئی کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ سمندر سے پانی اٹھا کر اسے پہاڑوں پر محفوظ کر کے اور پھر زمین دوز پائپ لائن کے ذریعے دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کے اس عظیم الشان سلسلے میں کبھی بھی کہیں بھی انسانی عمل یا اس کی محنت یا اس کی فکر اور پلاننگ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان بہتے ہوئے دریاؤں یا زمین میں پوشیدہ جھرنوں سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کر لے۔ اگرچہ یہ کام پانی کی سپلائی کے اوپر بیان کیے گئے قدرتی اور آفاقی نظام کے مقابلے میں نہایت محدود اور مختصر چھوٹا کام ہے، لیکن اس محدود کام کے انجام دینے میں بھی انسان بڑی مشقت اٹھاتا ہے، بہت روپیہ خرچ کرتا ہے، اور کائنات کے دوسرے وسائل یعنی دوسرے ذریعوں سے کام لیتا ہے۔ پانی کا ہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، واٹر سپلائی کے اس لانگ پروسیس سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، سورج، ہوائیں، ندی، نالے، زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے، اس پر چلتے ہوئے جانور، اور آخر میں انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہو، یعنی اللہ کا نام لے کر پانی پینا شروع کرو، اور پی چکو تو الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تاکہ وہ پانی تمہارے لیے پاچن نمی کے بعد باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو دراصل اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کو یاد کرو جس نے تمہارے ہونٹوں تک پانی کا ایک گھونٹ پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے چند ظاہری اسباب ضرور اپنے عمل اور اپنی محنت سے اختیار کیے ہیں، لیکن ان ظاہری اسباب کی پہنچ
ایک خاص حد سے آگے نہیں، اس حد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا عقل کو حیران کر دینے والا سسٹم کام کر رہا ہے، جو انسان کے عمل ہی نہیں بلکہ اس کی سوچ اور تصور سے بھی پرے ہے۔ واہ اللہ تیری قدرت، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک اللہ حافظ۔